وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دا چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جناب صدر محفل پیر عبداللطیف صاحب دامت بقاتم العالیہ قادری نقشبندی چشتی آپ اس بزم پاک میں تشریف لا کے سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کا سایہ شفقت دراز رکھے۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب یوسفی نقشبندی مجددی حضرت صاحب کی ملفوظات علمیہ ہم نے سنے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی علم و بیان میں برکتیاں عطا فرمائے اور ہمیں علماء ربانیین کی سنگت عطا فرمائے۔ آپ تمامی احباب کا شکریہ کہ ایک دفعہ پھر اس بزم پاک کو سجا لیا۔ حضرت اعلیٰ نے جو گفتگو فرمائی میں اسی پہ تھوڑا سا حاشیہ رکھ دوں گا، اگرچہ میں اپنی گود میں کشف المحجوب رکھے ہوئے ہوں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف لے کر آیا تھا کہ اس کے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ آپ احباب کی گوش گزار کریں گے، وہ آپ کو ہدیہ کریں گے، لیکن مجلس میں آ کر وہ عنوان بدل گیا، کیونکہ یہ حضرت نے جو گفتگو فرمائی دعا سے شروع کی۔ دعا یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، حالانکہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس پر ظاہر ہے، وہ خبردار ہے، لیکن وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ بلکہ سورہ المؤمن اس کی آیہ کریمہ نمبر 60، احمد بھائی اوپر تشریف لائیے۔ سورہ المؤمن اس کی آیہ کریمہ نمبر 60، یہ آپ دوست اس پر حوالہ لگائیے گا، اپنے گھر جا کر اپنا جو قرآن پاک آپ تلاوت کرتے ہیں نا اس پہ ضرور حوالہ لگائیے۔ اور یہاں میں اشارہ دیتا جاؤں، جب بھی ہم کسی کو کوئی آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر یہی میں نے کہا سورہ المؤمن آیت نمبر 60، تو دوست قرآن مجید کھولے گا، سورہ المؤمن نکالے گا، آیت نمبر 60، جہاں 60 لکھا ہوگا اس سے آگے پڑھ لے گا۔ یہ ایک عام غلطی ہے، آیت پہلے ہے، اس کا نمبر بعد میں ڈالا جاتا ہے، یہ عام غلطی ہے۔ آیت پہلے ہوتی ہے، نمبر بعد میں ہوتا ہے۔ تو وہ مثال کے طور پر اب اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آیت نمبر 1 جب کہیں گے تو 1 پہ وہ پیچھے والی 0 تو نہیں ہے نا، تو آیت نمبر 1 پہلے آیت لکھیں گے، سیریل نمبر بعد میں ہے۔ یہ قرآن کی کتابت کا ایک اصول ہے۔ تو آیت 60 جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ تم دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور آگے جا کر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، کل بروز قیامت میں ان کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔
تو یہ دعا نہ مانگنا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، بے حد وہ ناپسند، اس کو تکبر میں، یعنی بندہ اس اکڑ میں ہے کہ گویا اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کو اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق اور مالک اور رازق سے مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر اکڑ ہے، اس کے اندر میں سریا پڑا ہوا ہے۔ سو اس لیے رب ذوالجلال یہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر اس کو داخل کروں گا جہنم میں اوندھا منہ کر کے، ساری اکڑ اوپر نکل جائے گی۔ تو اس لیے دعا کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہماری پوری زندگی وہ دعاؤں کے ساتھ ہی عبارت اور اسی حصار میں، سو کر اٹھیں تو دعا، بستر سے اتریں تو دعا، اور پھر بیت الخلا جانے لگیں تو دعا، وہاں سے نکلیں تو دعا، وضو کریں تو دعا، وضو کے بعد دعا، گھر سے نکلیں تو دعا، مسجد پہنچیں تو دعا، مسجد سے نکلیں تو دعا، گھر پہنچیں تو دعا، بازار میں سے گزریں تو دعا، حتیٰ کہ ساری زندگی پوری روٹین لائف، ڈیلی روٹین لائف، بالآخر بستر پہ پہنچے تو دعا۔ وہ کون سا لمحہ ہے جہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہیں سکھائی، ہمیں دعا کے حصار میں اپنے آپ کو لینے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں بتایا، بلکہ یہی دعائیں یاد کرو۔ یہ دعائیں اس لیے یاد کریں کہ یہ مسنون دعائیں یہ پیارے نبی علیہ السلام کی دہن مبارک سے نکلی ہیں، اور حضور کے منہ مبارک سے، آپ کے دہن مبارک سے جو دعا نکلی ہے وہ قبولیت کے دروازوں کو پار کر چکی ہے۔ یہ قبول ہوئی ہوئی دعائیں ہیں۔ میں اور آپ جو دعا مانگ رہے ہیں، انہوں نے ابھی سفر کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں وہ آپ نے کی ہیں، اور جو آپ نے کی ہیں وہ اجابت کا جوڑا پہن کر بارگاہ رب ذوالجلال میں قبولیت کے دروازے کراس کر چکی ہیں، پار کر چکی ہیں۔ اس لیے مسنون دعاؤں کو سیکھیے۔ اب آپ غور کریں گے، ابھی جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا، اور اس میں قبلہ مفتی محمد خان صاحب قادری علیہ رحمہ کا بھی حوالہ دیا کہ ہم لمبی نمازیں پڑھ لیں گے، لمبی تسبیحات کر لیں گے، لیکن دعا اتنی، حالانکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اسی گفتگو کے آخر میں جس بات کو حضرت نے بیان فرمایا وہ تھا کہ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی دری پہ لائنیں کھینچ رہا ہے، کوئی کڑاکے نکال رہا ہے۔ انہوں نے ابھی ارشاد فرمایا دھیان اور توجہ نہ ہونا، اس کی وجوہات میں پھر حجاج بن یوسف کا بھی ایک واقعہ حضرت نے ہم سب کی سماعتوں کے نظر کر دیا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ وہاں کیا چیز ہے؟ وہ ہے یقین کی کمی، یقین کی کمی۔ ہمارے ہاں یقین کی کمی ہے، اور یقین کتنی بڑی دولت ہے کہ یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہیں جی، اور یقین پیدا کر لو تو تمہیں بھی جبریل کے پر لگ جائیں گے۔ یہ سارے اشعار اقبال نے بیان کر دیے۔ یقین بے حد ضروری چیز ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے اللہ اکبر، دعا کرتے ہوئے رب ذوالجلال کا نام لیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ دل آگاہ ہمیں باید وگرنہ گدا یک لہجہ بے نام خدا نیست۔ بھئی آگاہ ہوشیار دل کے ساتھ تم اللہ کا نام لو نا، ورنہ یہ جو گلیوں میں فقیر پھر رہے ہیں ان کا تو ایک منٹ بھی اللہ کے نام کے بغیر نہیں گزرتا۔
یہ بھی تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پر، لیکن دل غافل کے ساتھ۔ ہم سے طلب کی جا رہی ہے دل آگاہ، دل بیدار، دل باشعور۔ اس دل کی ضرورت ہے کہ دل آگاہ میں باید یہ چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہاں تک سکھا دیا کتاب العرائب کے اندر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا مغز دعا، عبادت کا مغز دعا۔ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین مل جائے۔ اور یقین کی تفسیر تمام مفسرین نے فرمائے الیقین ای الموت، مرتے دم تک دعا کرو۔ ابھی اگلا مہینہ کون سا آ رہا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ ربیع النور شریف، ربیع الاول پاک آ رہا ہے جی۔ ہم میلاد پاک کی بات کرتے ہیں۔ ابھی حضرت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا اسم پاک لیا، ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے قیمتی دعا اور سب سے قیمتی انعام ذات مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ کے اندر آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ۔ اور کب؟ ایک جلیل القدر پیغمبر، جد الانبیاء، اور ساتھ ان کا برخوردار، ان کا صاحبزادہ، وہ بھی نبی، حضرت سیدنا اسماعیل، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کر لی۔ اب دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس قوم میں انہی کے اندر ایک رسول عظیم الشان بھیج دے۔ پھر یہ سورہ جمعہ کے اندر جا کے دعا کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے وہ عظیم الشان رسول بھیج دیا۔ لیکن یہ دعا رنگ کب لائی؟ سیرت نگاروں کے مطابق لگ بھگ دعائے ابراہیم جب قبول ہو رہی ہے تو قبول تو اسی وقت ہو گئی ہے، رنگ کب لائی ہے، ظاہر کب ہوا ہے، اس کو لگ گئے 4000 سال، لگ بھگ 4000 سال۔ اور میں اور آپ 2 دفعہ دعا کر کے کہیں بڑی ہو گئی ہے، پورا ہی نہیں ہوا کام ہے جی، پورا ہی کام نہیں ہوا بھائی۔ نبی کریم ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الدعوات نکالیں گے اگر تو وہاں یہ بات موجود ہے کہ دعا مانگنے میں تم جلدی نہ کرو، عجلت نہ کرو۔ میں کب سے مانگ رہا ہوں، یہ تو رب ذوالجلال جانتا ہے نا کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، اور کتنا دینا ہے، اور کس شکل میں دینا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ حدیث کے اندر مضامین بڑے وسیع ہیں، لیکن بہرحال وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو حضرات مکرم محترم، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہماری عبادت کا مغز۔ اب اسی کو دیکھ لیجئے، مغز کو، اسی ہے دعا مخ العبادہ۔ بلکہ حضرت صاحب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ضمیر بارز ہو جائے تو فائدہ حسر دیتی ہے۔ جو پروناؤن ہوتا ہے، پروناؤن اگر سینٹنس میں لکھا ہوا ہو، ایک ہوتا ہے انڈرسٹوڈ کہ یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے، لیکن اگر لکھی ہوئی بھی آ جائے تو وہ فائدہ حسر دیتا ہے، یعنی اس میں تاکید کا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں۔ جیسے اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، سمجھ آ گیا جی۔ اب اگر اس کے اندر آپ وہ پروناؤن نکال دیتے ہیں باہر، عبارت کے اندر لے آئیں، سینٹنس میں وہ نظر آ رہا ہو اللہ هو الغفور، تو پہلے ترجمہ کیا تھا اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ اب ہے اللہ هو الغفور، اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ یہ جو ہی کا وزن آیا ہے نا، یہ ہوا کی وجہ سے آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پتہ نہیں کہاں تک پہنچی کہاں تک نہ پہنچی، لیکن اب میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی، وہ بھی سنتے جائیں، پھر میں اس پہ عبادت پہ بھی آتا ہوں۔ دیکھیں مومن کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کیا بیان کی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتابیں ان پہ آپ پہ آئیں اور آپ سے پہلے پہ آئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ یوقنون ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون ہے، ہم بیچ میں موجود ہے،
وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ آخرت پر وہی لوگ یقین رکھتے ہیں جن کی پیچھے صفات بیان کی جاتی ہے۔ باقی جن میں آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ ان کا ایمان تو پیچھے موجود ہے، یقین کچھ اور چیز ہے، یقین کچھ اور چیز ہے۔ آئیے میں ہم ضمیر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ایک ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، وفی روایہ الدعاء هو العبادہ، دراصل دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ لی، دعا چھوڑ کے نکل گئے، یہ جا وہ جا، جیسے مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بلکہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باقی سماجی کارکن ہیں، انہوں نے ایک دن میں 4 محفلیں اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں جی، لیکن مخل عبادت تو رہ جاتا ہے نا جی۔ الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، وہ رہ جاتا ہے۔ تو کسی ایک جگہ یقیناً پکڑ ہی لیتے ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر نہیں تو اس کی کوشش کریں۔ چلیں 3 جگہوں پر حاضری ہو گئی، چوتھی جگہ پر پھر آخر تک بیٹھ جائیں، تاکہ وہ پوری رات کا جو سفر تھا نا، وہ جو آپ نے ادھر ادھر چہرے دکھائے تھے، اب یہ ایسے کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اپنا ایک اثر ہوگا یقیناً۔ تو یہ آج مولانا غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب کی برکت سے موضوع بدل گیا، لیکن آخر میں چونکہ موضوع ہمارا شان اولیاء، ایک خاص ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے کہ اصل میں اولیاء کی شان ہی ہے کہ وہ ہر وقت دعا مانگتے ہیں۔ حدیث میں آیا نہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ اللہ سے کچھ مانگ لے تو اللہ ان کو دے دیتا ہے، یہی مضمون ہے نا، ان کی صفت یہ بیان کی ہے۔ اولیاء کی شان یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ نوافل پڑھ کر میرا قرب پاتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، الی آخر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مضمون میں ایک مضمون یہ کہ پھر وہ اگر کچھ مانگ لے تو میں اس کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ مانگنا کیا؟ یہی مانگنا۔ تو عزیزو، اپنے آپ کو دعاؤں کی طرف لائیے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر تم نے اللہ کا ولی بننا ہے، ایک ہوتا نا کہ 2 جمع 2 کچھ شارٹ کٹ بتائیے۔ ویسے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان کا بھی عرس پاک ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ لکھا ہے، حضرت جی مجاہدات کے لیے کتنی عمر درکار ہے؟ انسان مجاہدہ کرے اور ایک خاص منزل پہ جانا چاہے تو اس کو کتنی دیر تک وہ ریاضت اور مجاہدہ کرنا؟ آپ فرماتے ہیں 80 سال۔ اگر تھرو پراپر چینل تم نے وہ پورا سلیبس کرتے ہوئے جانا ہے جس میں نگاہ فیض نہ آ رہی ہو ڈائریکٹلی، وہ تو ہے نا بھی ایک آنکھ پڑی تو پھر عیسائی بھی ابدال ہو جاتا ہے، وہ کہانی الگ ہے۔ لیکن ایک پورا سلیبس، پورا جو کریکلم تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق پورا نصاب پہ تم جاؤ گے تو تمہیں 80 سال چاہیے۔ اللہ، ٹھیک ہے جی، 80 سال۔ تو عزیزو، لیکن عرض یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دعاؤں کی طرف لائیے۔ میں بات کو لے کر کہیں اور جانا چاہ رہا تھا، واپس آ جاتا ہوں۔ دعا بے حد ضروری ہے۔ اولیاء کاملین نے یہی کام کیا، دعائیں کی۔ ہم بھی دعائیں کرانے جاتے ہیں تو وہ دعا ہم خود کیوں نہیں کر رہے؟ وہ دعا خود کیجئے۔ شان اولیاء میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہی ہے، ہمارا میں بتا رہا تھا نا کہ ایک عام تصور یہی ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی کرامت سنا دیں گے، اولیاء یوں ہواؤں میں اڑتے ہیں اور پانی پہ چلتے ہیں، ان کا وہ تقوی، ان کی وہ طہارت، ان کا وہ سنت پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنا۔ تو میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں، اگر تم نے فٹافٹ ولی بننا ہے نا، فٹافٹ، وہ 80 سال والا تو ہوتا رہے گا، فٹافٹ والا، ایک جب اذان ہو رہی ہو تو خاموش دھیان سے سنو، سب کچھ چھوڑ دو اور دعا لمبی لمبی کیا کرو، جلدی سے اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ بننا ہے جی؟ نہیں، وہ نہیں، اور بابا جی کی موجودگی میں بھی ایسا کہنا انشاءاللہ۔ ہاں جی، ہم سب اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔
تو پھر جب اذان ہو رہی ہوگی تو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سنیں گے. اور پھر دعائیں بھی جان چھڑاؤ پالیسی پہ نہیں ہوگی، بلکہ دعا اس طرح کہ میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے دے، یہیں مروں گا، یہیں سر پھوڑوں گا، تیرے سوا کہاں جاؤں، تو نہیں تو دینا ہے. مانگوں گا مانگوں گا مانگوں گا، مانگتا رہوں گا، کبھی تو نصیب کو عروج ملے گا نا جی. یہ چند باتیں آپ دوستوں تک کی ہیں. اللہ رب العزت میرا آپ کا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام. چند اشعار